السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ شکریہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فینٹسی ناول بائی نور خان۔ ناول کا نام عشق زر، قسط نمبر 26، لاسٹ ایپیسوڈ، پارٹ 1۔ جمعے کا دن تھا۔ 8:40 ہو گئے تھے۔ میڈم، کتنا ویٹ کروانا ہے؟ کامل نے ایک نظر موبائل کی سکرین کو دیکھا جہاں ٹائم نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں علیزے پاؤں تک آتی بلیک کلر کی میکسی پہنے اپنے دوپٹے سے الجھی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ بس دیکھتا رہ گیا۔ یہ ڈریس وہ خود لے کر آیا تھا علیزے کے لیے جب وہ پچھلے سال چھٹی پر آیا تھا، مگر اس وقت اس نے یہ کہہ کر پہننے سے انکار کر دیا تھا اسے ایسے کپڑے نہیں پسند۔ آج وہ خوش تھی، یعنی وہ اس کے آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، دل دل میں دعا کر رہا تھا۔ یہ بہت بڑا دوپٹہ ہے کامل، وہ روحان سی ہوئی۔ جب پسند کر رہے تھے تب دیکھ کر لیتے، اتنا بڑا میں کیسے سنبھالوں گی؟ میرے پاس اس کے ساتھ ملتا جلتا دوسرا بھی نہیں ہے۔ وہ مسکرانے لگا۔ مسکان گہری ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے دوپٹہ لے کر اسے تہہ کیا اور اس کے گلے میں پہنایا۔ دونوں طرف سے برابر تھا۔ اب نہیں الجھے گا؟ بس اتنی سی بات کے لیے تم اتنا پریشان ہو رہی تھی؟ یہ اتنی سی بات ہے؟ اس نے گھور کر دیکھا اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ناشتے کے لیے کوئی نہیں آیا؟ زرمینا نے ایک نظر بہارے کو دیکھا۔ علیزے بی بی آ رہی ہے، داجی کا کہنا ہے ناشتہ سب ساتھ کریں گے۔ آپ کو اٹھانے سے منع کیا تھا، آپ کی طبیعت رات بھی ٹھیک نہیں تھی۔ پھپھو سائیں، آپ آرام کریں، میں بہارے کی مدد کرتی ہوں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں نور۔ اس نے کچن کی شیلف پر رکھی سبزیاں کاٹنا شروع کی۔ یہ اس رات کی ڈیٹیلز ہے جس رات ابلاج سائیں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ سکندر سائیں کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا۔ سکندر سائیں کے پہلے ہی کوئی گاڑی ابلاج سائیں کو ہٹ کر گئی تھی۔ اس رات زرنور بی بی ڈرائیو کر رہی تھی۔ وہ ہسپتال سے واپس آ رہی تھی کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی، اور ضد کرتے ہوئے وہ گاڑی خود ڈرائیو کر کے گئی تھی۔ سکندر سائیں بھی اس کے پیچھے گئے تھے۔ ان کو لگتا تھا نور بی بی ابھی ٹرین نہیں ہے، مگر ان کے جاتے ہی وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بظاہر ان کو انجیکشن لگایا تھا جو کہ نشے کا انجیکشن تھا، اور نشے میں انسان کس حد تک جاتا ہے اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ سکندر سائیں نے وہ الزام خود پہ لے لیا کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا وہ ایکسیڈنٹ زرنور کی گاڑی سے ہوا ہے۔ اگر یہ بات سائیں کو پتہ چل جاتی تو وہ اپنا اور اس کا رشتہ ختم کر دیتے۔ زرنور بی بی سے یہ سب غلطی سے ہوا تھا، انہوں نے قتل تو نہیں کیا؟ مگر وہ سائیں کو ہسپتال لے جا سکتی تھی۔ شاید سائیں آج زندہ ہوتے۔ ایکسیڈنٹ کے کافی ٹائم بعد سکندر سائیں آئے تھے۔ اب اس بات کا جواب زرنور بی بی دے سکتی ہیں۔ یہ رہا وہ پروف جو تم نے مانگا تھا۔ اس رات بہرام سائیں ڈیرے پر تھے، میں خود ان کے ساتھ تھا۔ یہ وہ لڑکا ہے جس نے زرینہ بیگم کی لاش کو حویلی کی پچھلی طرف پھینکتے دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں ان کو بہرام سائیں نے قتل نہیں کیا۔ ان کا قاتل شہباز ہے۔ اس نے پہلے ذوالفقار سائیں کو بھی قتل کیا تھا۔ یہ بات میں جانتا ہوں۔ اس رات گولی شہباز نے چلائی تھی۔ وہ کوئی دشمنی حملے میں نہیں قتل ہوئے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد سائیں کی ساری زمین شہباز اور ان کے بیٹے کو جاتی، اس لالچ میں انہیں قتل کیا گیا تھا۔ یہ بات زرمینہ بیگم جان گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی عطرت بی بی ساری زندگی اس گھر میں رہے۔ وہ صرف چھوٹی بی بی کی وجہ سے چپ تھی۔ اگر وہ کسی کو کچھ بتاتی تو شہباز ان کی بیٹی کو بھی قتل کروا دیتا۔
جنید نے ساری بات سنی۔ کیا تم ہمارے ساتھ حویلی چل کر گواہی دے سکتے ہو؟ عطرت بی بی کے سامنے سب بتا دو گے؟ میں سب سچ بتاؤں گا۔ میں نے ذوالفقار سائیں کا نمک کھایا ہے۔ میں ان کا قرض اتارنا چاہتا ہوں۔ گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ علیزے کو لے کر وہ مردان خانے سے گزرتا زنانہ خانے میں داخل ہوا۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وہ سیدھا داجی کی طرف آئے تھے۔ کیسی ہے میری بچی؟ ٹھیک ہوں دادو۔ وہ بھی ان کے قریب بیٹھ گئی۔ زرنور کو دیکھ کر اس نے خود سلام کیا۔ اسے لگا جیسے وہ علیزے سے کترا رہی ہے۔ وہ جانتی تھی علیزے بلاج کو کس قدر چاہتی تھی۔ آج میری شادی ہے، کامل کے ساتھ میرا نکاح ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ سب میری خوشی میں شریک ہوں۔ اس نے مسکرا کر اپنے نکاح کا انویٹیشن دیا۔ سب کدھر ہیں؟ بلاج اور بہرام بس آ رہے ہیں۔ بلاج فریش ہو رہے تھے۔ میں ٹیبل پر ناشتہ لگواتی ہوں، آپ سب ادھر ہی آ جائیں۔ ٹھیک ہے نور، تم کھانا لگاؤ اور بہرام کو بھی بلا لو۔ انہوں نے عطرت کو نظر انداز کیا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہیں تھی۔ بہارے ٹیبل پر یہ سب رکھو، سب چیزیں ترتیب سے رکھنی ہیں۔ ٹھیک ہے بی بی سائیں۔ اس نے ایک ایک کر کے چیزیں ٹیبل پر ترتیب دی تھی۔ بہرام زرنور دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی۔ بھابھی آپ، کوئی کام تھا؟ سب ٹھیک ہے؟ ہاں، تمہیں ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے بھابھی، اس نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ بہرام، داجی کا حکم ہے۔ باہر کامل اور علیزے بھی موجود ہیں، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اٹھو میرے ساتھ چلو۔ ٹھیک ہے بھابھی۔ دھیما سا مسکرا کر وہ اس کے پیچھے باہر نکل آیا۔ سب لوگوں نے خوشی خوشی کھانا شروع کیا۔ کھانے کے وقت بہت خاموشی تھی۔ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ آپ سب لوگوں سے مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ سب ٹھیک ہے نا؟ بالکل، آج سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ مسکرایا۔ بہارے، سب کے لیے چائے لاؤنج میں لے آؤ۔ داجی کے حکم پر چائے کے کپ سب لوگوں کو لاؤنج میں دیے گئے۔ ابھی کامل بات کا آغاز کرتا تو جنید زبیر دونوں ایک لڑکے کے ہمراہ اندر داخل ہوئے۔ بلاج کو پہلے ہی کال پہ سب بتا چکے تھے۔ سائیں، یہ وہی ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ یہ تو ابراہیم ہے، ابا سائیں کا خاص ملازم۔ سب لوگوں کو تم لوگ مار چکے ہو، اب کیا اس کی بھی جان لینی ہے؟ وہ غصے سے جنید کو گھورنے لگی۔ یہ لوگ مجھے مارنا نہیں چاہتے چھوٹی بی بی، میں خود یہاں آیا ہوں۔ اگر آج میں ڈر کے خاموش ہوا تو شاید کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ زرینہ بی بی کو قتل بہرام نے نہیں کیا، آپ کے چچا شہباز نے ان کو مارا ہے۔ آپ کے بابا کو بھی انہوں نے قتل کیا تھا۔ اس رات زرینہ بی بی آپ سے ملنے آ رہی تھی، آپ کو سب بتانا چاہتی تھی انہوں نے کیسے آپ کے بابا کو قتل کیا۔ اب آپ کے ذریعے وہ لوگ حویلی والوں کو قتل کروانا چاہتے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے، چچا سائیں ایسا کیوں کریں گے؟ یہ سب سچ ہے۔ انہیں سائیں کی زمین سے مطلب تھا اور وہ اب آپ کے ذریعے وہ لوگ حویلی والوں کو قتل کروانا چاہتے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے، چچا سائیں ایسا کیوں کریں گے؟ یہ سب سچ ہے۔ انہیں سائیں کی زمین سے مطلب تھا اور وہ مطلب ان کے مرنے کے بعد پورا ہونا تھا۔ زبیر
اسے لے جاؤ اور جیسا کہا تھا ویسا ہی 1 گھنٹے بعد دونوں کی موت کی خبر آنی چاہیے۔ بلاج کی سخت آواز پر سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھے زندگی میں ایسے لوگوں سے سخت نفرت تھی جو چہرے پر پیار سجا کر اندر سے رشتوں کو دیمک کی طرح ختم کرتے ہیں۔ بلاج کی آواز پر زرنور کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر زمین بوس ہوا۔ جنید نے زرنور کے رنگ بدلتے دیکھے۔ سائیں کچھ اور بھی ہے، آپ نے جیسا کہا تھا وہ سچ، اس رات ایکسیڈنٹ نہیں تھا، ان کی گاڑی ہٹ نہیں ہوئی تھی، سکندر سائیں قاتل نہیں تھے۔ جنید نے روانگی سے بات کی۔ جنید کی آواز پر داجی بھی مطلب سکندر سائیں نے اتنے سال جس چیز کی سزا کاٹی تھی وہ اس کے حقدار نہیں تھے، وہ کبھی قاتل نہیں تھے، انہیں ان سب میں پھنسایا گیا تھا۔ میں نے یہ کیا کیا؟ بلاج ضلع کہتی رہی، اس کا شوہر قاتل نہیں ہے، اس بات کا یقین نہیں تھا۔ میں گناہ گار ہوں، اس کا مجھے بھی کیسے سامنا کروں گا؟ اس وقت آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو مان لیتا غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ تو پھر یہ بات سکندر نے کیوں نہیں کی؟ وہ قاتل نہیں ہے، اس کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، وہ اس لیے کیونکہ ایکسیڈنٹ کرنے والی گاڑی زرنور کی تھی۔ ماموں سائیں نے اپنی بیٹی کو بچایا تھا، ان کو لگتا تھا اگر مجھے یہ سب پتہ چلا تو میں زرنور کو خود سے الگ کر دوں گا۔ زرنور کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، اس کے لبوں سے کچھ ادا نہیں ہو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا وہ مر جائے گی، زمین پھٹنے کو تھی۔ میں نے یہ سب نہیں کیا، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، میں کبھی بھی ماموں کو کچھ نہ ہونے دیتی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو اب آرز کو بھگو رہے تھے۔ کوئی اس سے پوچھتا کتنی تکلیف میں تھی، جب وہ سامنے آ ہی گیا تو بات بھی سب کو پتہ چلنی چاہیے۔ اس رات ڈرائیونگ واپسی پر بھابی نے نہیں کی تھی، اس رات گاڑی زرمینہ بیگم کر رہی تھی، کیونکہ میں سچ کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھے زرمینہ بیگم کو مخاطب کیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کہنا چاہتے ہو میں نے اس رات اپنے شوہر پر گاڑی چڑھائی تھی؟ ارے ایسا تو میں نے نہیں کہا، گاڑی ابلاج انکل کے اوپر سے گزری تھی، یہ بات تو میرے علم میں نہیں تھی۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے اس رات حویلی نہیں تھی، مجھے نہیں پتہ۔ بالکل آپ اس رات حویلی نہیں تھی، لیکن اپنے شوہر کو مارنے کے بعد اس رات آپ ہسپتال گئی تھی۔ اس رات آپ کو معلوم ہوا تھا آپ کے پیٹ میں بچہ شہباز کا ہے، آپ کی ان سے بحث ہوئی، انہوں نے آپ کو طلاق دے دی، آپ کو لگتا تھا وہ حویلی جا کر سب کو بتا دیں گے، آپ نے انہیں راستے سے ہٹانے کا سوچا۔ اس وقت وہاں زرنور بھی تھی جسے الرجی کے انجیکشن لگا تھا، آپ نے اس کا استعمال کرنا چاہا۔ زرنور گاڑی اکیلے ڈرائیو کر رہی تھی، آپ کو یہ بات فائدہ دے گی۔ آپ نے ان کا پیچھا کیا، پارکنگ میں آ کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر پشت ٹیک گئی اور نیند میں چلی گئی۔ آپ نے اسے دوسری سیٹ پر بٹھایا اور پھر خود گاڑی ڈرائیو کی، اپنے آدمی سے ابلاج انکل کو ہٹ کروایا، اسی راستے سے آپ زرنور کی گاڑی لے کر نکلی۔ یہ جھوٹ ہے، ایکسیڈنٹ زرنور کی گاڑی سے ہوا تھا، وہ بکھلاہٹ میں بول گئی۔ بالکل، آپ کو لگا ان کی سانس چل رہی ہے، آپ نے پھر زرنور کی گاڑی سے ان کا وجود کچلا تاکہ بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ پھر زرنور کی گاڑی کو ایک طرف لگا کر آپ نے دوسری گاڑی لی اور سب کے آنے سے پہلے آپ حویلی میں آ گئی۔ ایسا ہی ہوا تھا نا؟ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ وہاں بلاج کے علاوہ سب لوگ حیرت کا شکار تھے۔ زرنور نے حیرت سے ان کو دیکھا۔